بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ جو سی اے سی کی ان کی میٹنگ ہوئی، بڑی اہم میٹنگ رہتی ہے پیپلز پارٹی کی ہمیشہ، جس میں تمام پارٹی اپنے تئیں جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی وہ ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں، وہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ان کی۔ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے وہ کسی ڈیسیژن میں نہیں جاتی ہے سی اے سی کے اجلاس کے علاوہ، میٹنگ کے علاوہ۔ اس میں انہوں نے 1 مہینے کا وقت موجودہ حکومت کو دے دیا ہے۔ اس 1 مہینے کے وقت کی کیا ضرورت پیش آ گئی، اس سب پہ بات کریں گے پروگرام میں۔ ہمیں سب سے پہلے جوائن کر رہے ہیں ذوالفقار علی بدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان ہیں۔ اور اس کے علاوہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے غزہ کے حوالے سے، جس میں جنگ بندی تو ہوئی تھی، اس سیز فائر کی خلاف ورزی بھی ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، حالات وہاں پہ مخدوشی ہیں۔ اور اس سب کے علاوہ پاک افغان امن معاہدہ قطر میں طے پا گیا ہے، کیا یہ سیز فائر چلتا رہے گا؟ کیونکہ افغان طالبان کی ایک ہسٹری رہی ہے، وہ معاہدے جتنی تیزی سے کرتے ہیں اتنی تیزی سے اس کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف۔ آپ کو بتائیں کہ ذوالفقار علی بدر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ بدر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بدر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے، پرسوں سی اے سی کا آپ کا اہم اجلاس ہوا تھا پیپلز پارٹی کا، کیا گفتگو ہوئی؟ کیا واقعی پیپلز پارٹی کو کیبنٹ میں باقاعدہ شمولیت کی پھر سے کوئی دعوت دی گئی ہے؟ تصدیق یا تردید کر دیں تاکہ ہمیں آفیشیل ورژن آپ کا پتہ چل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی جب بھی بنتی ہوتی ہے تو اس کے اندر حکمت عملی کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لائبل بنایا جاتا ہے اور فیوچر کی حکمت عملی تیار کی جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ جناب صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھی، انہوں نے بہت سے موضوعات پہ ڈسکس کیا، جس میں ملک کی اوورآل صورتحال پہ، سیلاب پہ، پنجاب کے معاملات میں، حکومتی معاملات میں، تمام چیزوں پہ جو ہے ڈسکس کیا گیا اور اس پہ تمام سینئر قیادت نے اپنا اپنا انپوٹ دیا۔ اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ 1 مہینے میں حکومت کے ساتھ معاملات کو طے کر لیا جائے گا، جو بھی چیزیں پینڈنگ ہیں یا کوئی معاملات ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں اور یہ جو کیبنٹ کی جوائننگ کے حوالے سے کوئی جو ایز سچ صدر آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر کی جانب سے کوئی میسج نہیں دیا گیا، جب تک یہ آفیشلی ڈائریکٹ میسج نہیں دیا گا اس کے علاوہ اس کو کیا سرائے سمجھا جائے گا۔ ادروائز اس سے پہلے پرائم منسٹر 3-4 دفعہ جو ہے وہ دعوت دے چکے ہیں کیبنٹ جوائن کرنے کی، اور ابھی تک سی سی کے اندر کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ کوئی سی سی کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہو کہ ہم کیا جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا بدر صاحب، میں معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کے اسپوکس پرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند صاحب، ان کو رات کو سنا، وہ کہہ رہے تھے ماریہ صاحبہ کے پروگرام میں کہ باقاعدہ طور پہ اس بات کے اوپر ڈسکشن رہی ہے پروگرام ادھر سی اے سی کی میٹنگ میں، کہ غور ہوا ہے موجودہ سیٹ اپ میں یا تو اپوزیشن میں بیٹھا جائے، پیپلز پارٹی کا یہ وہاں پہ ڈسکشن رہی ہے، یا پھر حکومت میں شامل ہوا جائے۔ کیا ضرورت پیش آ گئی؟ آپ کہہ رہے ہیں اس ٹاپک پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ ڈسکشن ہوئی ہے، غور کیا گیا ہے۔ اب کیا کلیئرٹی تھوڑی سی دے دیں اس پہ؟ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، جو بات آپ کر رہی ہیں وہ ایک فرق بات ہے کہ حکومت جوائن کرنے کا اور اپوزیشن میں بیٹھنے کی ڈسکشن اور ہے۔ پرائم منسٹر کی جانب سے کوئی ایسی آفر کی گئی اور اس کی ڈسکشن کی گئی ہو، ایسی بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی باقاعدہ آپ کو دوبارہ سے کوئی آفر نہیں کی گئی کہ آپ باقاعدہ کیبنٹ کا حصہ بنے، یہ اس بات پہ کلیئرٹی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تھوڑی سی جو کلیئرٹی ہے وہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے کہ 2 لوگوں کا جو ہے اس کے اندر تاثر ہے کہ جناب یہاں اگر ہم حکومت کے ساتھ ہیں تو ہمیں پورا حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہمیں پورا پوزیشن میں ہونا چاہیے تاکہ ہم حکومت کی
پوری مخالفت کر سکیں اور حکومت کے جو بھی اقدامات ہیں یا جو بھی اس کے اندر وہ ڈیسیژن کرتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں. تو ابھی ہمیں جو پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک جو ہے نا کلیئرٹی، بعض لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ کلیئرٹی لے کے آئیں تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے کون سا نیریٹو جو ہے یوز کرنا ہے، حکومت کا حصہ والا یا اپوزیشن والا. اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہوئی، ہر بندے نے اپنا اپنا انپٹ دیا اور مکس قسم کی آراء تھی تو ہر ایک نے اپنا اپنا. اچھا بدر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا، جب ہر بندے کی آپ بتا رہے ہیں کہ مکس قسم کی آراء تھی، ہر بندے کی اپنی رائے تھی، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے سیاسی میٹنگ میں یہی ہوتا ہے کہ کھل کے ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں. وہاں پہ اس پوائنٹ پہ غور کیا گیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں ہم نے بیٹھنا ہے یا ہم نے ٹریجری بینچز میں ہی بیٹھے رہنا ہے یا حکومت کے ساتھ باقاعدہ کیبنٹ جوائن کرنی ہے؟ اگر حکومت کے ساتھ آپ لوگ کیبنٹ جوائن نہیں کرتے ہیں تو کیا اس پہ غور ہوا ہے یا دوبارہ سی ایسی بلائی جائے گی کہ اگر ٹریجری بینچز آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اپوزیشن میں جاتے ہیں، تو پھر آئینی عہدے بھی تو آپ کو چھوڑنے پڑیں گے نا، وہ تو اپوزیشن نہیں رکھ سکے گی؟ دیکھیں ٹریجری بینچز پہ ہم جب تک بیٹھے ہیں، صدر آصف علی زرداری صاحب نے بتایا کہ حکومت کو جو ہم نے ووٹ دیے ہیں اور حکومت نے جو ہمارے ساتھ پرومسز کیے تھے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے معاملات کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ 1 مہینے کے اندر اندر معاملات یہ جو ہے وہ طے کر لیے جائیں تاکہ یہ جو امبیگوٹیز ہیں اس کو کور کر لیا جائے. جہاں تک بات رہ گئی کہ اپوزیشن میں بیٹھی، ابھی تک پارٹی کے اندر کوئی ایسی حکمت عملی نہیں بنی کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھا ہے، اور یہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں بنی کہ ہم نے حکومت جوائن کرنی ہے. تو لہذا ابھی جو ہے ہمارے ووٹوں سے یہ حکومت بنی ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے کیونکہ ہم اس ملک میں جمہوری اور پارلیمانی نظام کی مضبوطی چاہتے ہیں، اور ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ اس کے اندر کسی بھی حکومت کو کمزور کیا جائے اور اس ملک میں پارلیمانی اور جمہوری نظام کو لپیٹا جائے. کیونکہ اگر حکومت کو گرانا مقصود ہوتا تو پہلے دن ہی ہم ان کو ووٹ نہ دیتے اور اتنی برداشت نہ کرتے. تو بدر صاحب مجھے آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ سب کی ڈیفرنٹ اوپینین تھی اس اجلاس کے اندر، اگر سی اے سی کی میجورٹی کی میں آپ سے پوچھوں تو میجورٹی کی کیا اوپینین تھی کہ اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا گورنمنٹ کیبنٹ کو جوائن کرنا ہے، یا جیسے حالات چل رہے ہیں ٹریجری بینچز پہ آپ بیٹھے ہیں، آئینی عہدے آپ کے پاس ہیں، گورنمنٹ کا بیگیج آپ کے اوپر نہیں ہے، کیا ڈیسائیڈ میجورٹی کی رائے کیا تھی؟ ڈیسیژن تو نہیں ہوا لیکن میجورٹی کی اوپینین کیا تھی اس میں؟ دیکھیں میجورٹی نے تو جو ہے نا ساری پاور آصف علی زرداری صاحب کو دی ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بڑے ہیں اور آپ صدر کا عہدہ بھی رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ ساری آئینی مشاورت بھی ہوتی ہے. اسی طرح زیادتی ہوتی رہے گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو زرداری صاحب نے اس ٹائم پہ کہا کہ مجھے 1 مہینے کا ٹائم دیں، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی 1 مہینے میں جو بھی معاملات ہیں اس کو اچھے طریقے سے حل کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر 1 مہینے بعد دوبارہ ریویو کیا جائے گا کہ ہم اور حکومت کے بیچ میں جو معاملات تھے کہاں پہ کھڑے ہیں اور اگلی کیا عمل بنانا ہے اور اس کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. تو بدر صاحب یہ جو 1 مہینے کا ٹائم زرداری صاحب نے لیا ہے، یہ مجھے بتا دیجئے کہ اس 1 مہینے میں مطلب کیا کیا جائے گا؟ کون سے ایسے وعدے وعید ہیں جو حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں جن کو یاد کروایا جائے گا کہ بھئی یہ آپ نے وعدے کیے تھے، ان کو فلفل کریں، ان کو کمپلیٹ کریں، ورنہ ہمارے پاس اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کا آپشن موجود ہے. تو کیا کریں گے ایگزیکٹلی 1 مہینے کے اندر؟ دیکھیں 1 مہینے میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. 1 مہینے بعد جو ہے وہ ریویو کیا جائے گا کہ جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر معاملات کو اچھے طریقے خوش اسلوبی سے طے کر لیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینے کا ٹائم، اگر اس پہ تھوڑا سا اوپر بھی ٹائم لگ جائے تو کوئی نہیں، زرداری صاحب اس چیز کی ذمہ داری لے چکے ہیں اور اس کو بہتر طور پہ حل کریں گے، کیونکہ ان کے تجربے، سیاسی تجربے اور صدر بننے کے تجربے کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ چیزوں کو خوش اسلوبی سے بیٹھ کے جو ہے وہ حل کرا لیتے ہیں. اس لیے اس میں جذبات کو سائیڈ پہ رکھ کے سیاسی فہم و فراست کی ضرورت ہے. جو سر یہی تو میں جاننا چاہ رہی تھی نا بدر صاحب کہ وہ کون سے گولز ہیں، کون سے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں نے 1 مہینے کے اندر اپنے معاملہ سیٹلڈ کرنے ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں وہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے، وہ کئی قسم کے معاملات ہیں، کئی لیول کے معاملات ہیں.
वफाकी हुकूमत से लेके सूबाई हुकूमतों तक, और फिर सारे जो इलेक्टेड लोगों के मसाइल है, तो लिहाजा ये काफी किस्म के है, तो इसको एक ओवरऑल जो है वो अम्ब्रेला देने की जरूरत है, ताकि एक ऐसी पॉलिसी हो सके जिसमें दोनों पार्टियों के जो मामलात हैं वो खुश उसलूबी से हल हो सके। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि सैलाबी सूरत हाल को लेके, बीएसपी को लेके मरियम साहबा का जो स्टांस था, वो उनकी स्टेटमेंट ये थी कि उनका परसेप्शन ये था कि जनाब वो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगनी। काफ़ी आप लोगों के ना लफ्ज़ी गोलाबारी चलती रही थी। उधर से शर्जील इनाम मेमन साहब उन्होंने पोजीशन संभाली हुई थी, इधर से मरियम साहबा डायरेक्टली वो जवाब दे रही थी, हमारी वज़ीर इत्तलात पंजाब की जवाब दे रही थी। काफ़ी हमने देखा कि आप लोगों की तनकीद रही आपस में एक दूसरे के ऊपर। इस पर भी कोई डिस्कशन रही है कि इस पर पंजाब को या वफाक को एतमाद में लिया जाएगा? देखिए, ये भी सारी चीज डिस्कस हुई है और इस सारी चीज के ऊपर भी कहा गया है कि ये जो लफ्जी गोलाबारी है और ये आपस की जो एक दूसरे के खिलाफ मामला चलते हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आके, या जो गलतफहमियां हैं या चीजें हैं या कोई अना की लड़ाई है, तो इन तमाम चीजों को जरदारी साहब ने कहा हम कोशिश करेंगे 1 महीने में सारे मामलात को खुश उसलूबी से हल कर लें, ताकि इस किस्म की गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ एज ए पार्टी हेड और सीनियर लोग और चीफ मिनिस्टर को भी चाहिए कि वो अपनी और पार्टी की लीडरशिप को मना करें। इधर से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी मना कर दिया, तो ये लीडरशिप का खास तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो इस किस्म के मामलात इस नेट पर पहुंचना ही ना दें, ताकि चीजें इस तरह जाके जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो। बदर साहब, एक बड़ी अहम मुलाकात थी जरदारी साहब के साथ, वो जो डेलीगेशन आया था नवाब शाह में, उसके बारे में क्या कहा गया या क्या डिस्कशन रही है? कुछ बताया गया हो, पार्टी को एतमाद में लिया गया हो? क्योंकि मरियम बीबी से तो आप लोगों ने माफ़ी मंगवाना चाहते थे ना, क्योंकि मरियम बीबी की अपनी परसेप्शन ये है, जो उन्होंने अनाउंस किया था कि वो माफ़ी नहीं मांगेगी। तो इस माफ़ी तलाफ़ी के मामले में भी कोई डिस्कशन रही है? देखिए, चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सब्र और बर्दाश्त है, और पीपल्स पार्टी बड़ी सी समझ बूझ रखने वाली पार्टी है और बड़ी मैच्योर पार्टी है। इसकी लीडरशिप बहुत मैच्योर है। हम ऐसा कोई भी इक़दाम या ऐसा कोई भी चीज नहीं करना चाहते जिससे चीजें खराब हो। ये जो बात आप कर रही हैं कि डेलीगेशन का गया, वो बेसिकली इसी मामले के अंदर गया था कि ये जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं इसको रोका जाए और चीजों को बैठ के कुछ उसलूबी से मामलात को हल किया जाए। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही भेजा था और वो फिर उसके बाद चीजें बेहतरी की तरफ आई। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। एक आखिरी सवाल आपसे मुझे बता दीजिए, ये भी कहा जा रहा है कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के लोगों की राय ये है कि बाकायदा कैबिनेट में शामिल ना हुआ जाए, और जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनका कहना ये है कि वो उन सिंध वालों का कहना है कि कैबिनेट में शामिल हुआ जाए, और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वो इस चीज़ से मना कर रहे हैं। ऐसी कोई है दो राय सब में इख्तिलाफ? इसके अंदर क्योंकि सिंध से जो लोग हैं वो इलेक्टेड हैं और पंजाब के अंदर इलेक्टेड लोग नहीं, तो इस वजह से दो किस्म की जो है आरा पार्टी के अंदर मौजूद है। पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हिस्सा बने, कुछ कहते हैं ना बने। सिंध में भी ये मिक्स है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ सिंध वाले ही कहते हैं या सिर्फ पंजाब वाले नहीं कहते। ये मिक्स किस्म की आ रहा है। हर जो लीडर है वो अपनी सोच के मुताबिक बात करता है, फीडबैक देता है। आगे ये लीडरशिप का काम है, वो किस किस्म की जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं और क्या करते हैं। अभी तक जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कोई ऐसा ज़हन नहीं है कि हम हुकूमत का हिस्सा बने या कैबिनेट ज्वाइन करें। यानी कि बिलावल साहब अभी इस राय पे मुत्तफिक नहीं है कि कैबिनेट ज्वाइन करें या हुकूमत का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ये इजराइल गजा के हवाले से और पाक अफगान जो सीज़ फायर हुए हैं इन पर डिस्कशन रहेगी, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद नुमान कैसे साहब, सीनियर एनालिस्ट। लेकिन हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।